ایک حاجی جب رخت سفر باندھتا ہے طیبہ کی طرف، حرم کعبہ کی زیارتیں مکمل ہونے کے بعد عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ جب وہ نکلتا ہے تو وجد میں ہوتا ہے، خوشیاں منا رہا ہوتا ہے، اور جس کے دل میں میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچنے کی آس لگی رہتی ہے وہ منٹ منٹ گنتا رہتا ہے، ہر گھنٹے پوچھتا رہتا ہے ابھی مدینہ کتنا باقی ہے، ابھی کتنا باقی ہے۔ بسوں میں بیٹھے ہوئے حاجی کلومیٹر کے بورڈ کو دیکھتے رہتے ہیں، ابھی مدینہ 200 کلومیٹر باقی رہ گیا، 150 باقی رہ گیا، 100 باقی رہ گیا۔ کم از کم 6 گھنٹے یا 7 گھنٹے سفر کے بعد بسوں میں حاجی جب مدینے کی سرحدوں میں پہنچتے ہیں، اگر شام کا وقت ہوتا ہے تو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی حاجیوں کو، بلکہ پورے مدینے کی طرف نظر کرتے ہیں تو صرف روشنی ہی روشنی ہوتی ہے، صرف لائٹ ہی لائٹ نظر آتی ہے۔ لیکن اس میں بھی میں نے محسوس کیا ہے کسی حاجی کو یہ بولنے کی ضرورت نہیں پیش آتی کہ حضور کی مسجد کدھر ہے، بلکہ ان ہزاروں لاکھوں لائٹوں میں بھی حاجی آسانی سے پہچان لیتا ہے میرے مصطفیٰ کی مسجد نبوی نظر آ رہی ہے۔ تقریباً وہ ابھی 10-12 کلومیٹر دور ہی ہوتا ہے، لیکن اسے مینار نظر آتے ہیں اور وہ پہچان لیتا ہے۔ میں نے کئی حاجیوں کو محسوس کیا ہے جو زندگی میں پہلی مرتبہ جا رہے ہیں، پہلی مرتبہ جا رہے ہیں، جنہوں نے کبھی مدینے کی وادیوں کو دیکھا نہیں، ان کو بھی آپ کچھ نہ بولیں، بس میں بیٹھے رہیں، تھوڑی دیر کے بعد وہ وجد میں اچھلتا ہوا کہے گا مولانا وہ جو روشنی نظر آ رہی ہے کیا یہی مسجد نبوی نہیں ہے؟ ہم نے محسوس کیا کہ سچی غلامی ہو تو بڑی دور سے بھی نظر آتی ہے۔ میرے آقا کو پہچاننے کے لیے غلام، میرے عزیزو، آج میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسجد نبوی کی لائٹنگ دیکھ کر کے جب دور سے غلام پہچان لیتا ہے تو میدان محشر میں وہ حقیقی چہرے کو دیکھ رہا ہوگا، اس چاند سے زیادہ چمکنے والے چہرے کو دیکھے گا تو کیا امتی نہیں پہچانے گا؟ عزیزان گرامی وقار، ہم اسی آس میں جیتے ہیں کہ وہ آقا تشریف لائیں گے اور اپنے جلوہ جہاں آرا سے ہم سب کو مشرف کریں گے۔ مدینہ طیبہ کی حاضری یقیناً یہ ادب کی حاضری ہے۔ بارگاہ مصطفیٰ میں جب ہم حاضر ہوتے ہیں 2 کیفیتیں ہوتی ہیں، ایک خوشی کی بھی اور ایک رکت کی بھی۔ خوشی کی کیفیت اس لیے کہ اب جہاں مجھے اپنی زندگی میں سب سے اخیر پہنچنا ہے وہاں میں پہنچ چکا ہوں، اس سے بڑی کوئی اور بارگاہ ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اللہ کے بعد سب سے بڑا ہے، اور دنیا میں ہم اس جگہ پر جب پہنچ گئے ہیں تو خوشیوں کی انتہا نہیں ہوتی، لیکن ساتھ میں ایک رکت بھی طاری ہوتی ہے۔ کبھی ہم اپنی طرف بھی دیکھتے ہیں، کہاں یہ گندے قدم، کہاں یہ مقدس حرم، اور بڑھنے میں کبھی پیر بوجھل ہو جاتے ہیں، آنسو نکل آتے ہیں کہ کہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر پڑے ہم پر تو نہ چہرہ دکھانے کے قابل ہے، نہ جسم اس طرح قابل ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، انہی کشمکش میں ایک محب رسول جب باب السلام میں داخل ہو ہی جاتا ہے، ہزاروں کی بھیڑ میں لگ ہی جاتا ہے، تو دل پر پھر یہ تسلی آتی ہے۔ کس بات کی تسلی آتی ہے؟ یہ سوچنے پر ہم مجبور ہوتے ہیں نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل، لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل۔ جب یہ بات یاد آتی ہے تو پھر حوصلہ ہو جاتا ہے کہ تجھ سے جو منہ چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے؟ یا رسول اللہ، آپ کے پاس نہ آؤں تو پھر کس کے پاس جاؤں؟ اس لیے کہ ہم نے بچپن سے یہی سنا ہے، بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود، گندے نکمے کمی مہنگے ہیں کوڑی کے 3، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں ہم حاضر ہوتے ہیں تو اسی آس کے ساتھ یاد رکھیں اعلیٰ حضرت کے اشعار بہت حوصلہ دیتے ہیں، بہت حوصلہ دیتے ہیں۔ کم از کم میں اپنے متعلق ضرور کہتا ہوں، بڑی حوصلہ مندی کی یہاں پر باتیں ملتی ہیں۔ پھر جب بارگاہ مصطفیٰ میں ہم پہنچتے ہیں، وہ جالیوں کا سنہرا موقع، اللہ اکبر، چاہتا تو ہر حاجی یہی ہے کہ گھنٹوں یہیں کھڑا رہ جاؤں، بلکہ ہماری تمنا تو یہی ہوتی ہے کہ ہم یہیں گڑے رہ جائیں اور روح ہماری نکل جائے۔ لیکن تقاضۂ فطرت یہ ہے، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں،
شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. لاکھوں لوگ وہاں پر منتظر ہیں میرے آقا کی ایک دید کے، ایک طلب کے. ہم سلام کر کے صرف آگے بڑھ ہی جاتے ہیں اور اس تمنا سے جھالیوں کے سامنے سے گزرتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ یہاں کھڑے ہو کر کے ہی سنائیں تو سنیں گے. میرے آقا کا مقام تو یہ ہے کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. دروازے سے باہر آ جاتے ہیں لیکن ہمیشہ ایسا ہی لگتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں پھر آئے ہیں. اس بار کے سفر میں میں نے دیکھا عزیزان گرامی وقار، آپ کو میں ایک بات بتاؤں، مسجد نبوی کے باہر جو صحن ہے، جو ماربل لگے ہوئے ہیں، کچھ جگہ تو ایسے ماربل ہیں جو گرمی سے گرم نہیں ہوتے، ٹھنڈے ہی رہتے ہیں. خصوصی قسم کے کچھ ماربل خانہ کعبہ کے طواف کے دوران جو مطاف ہے وہاں پر بھی لگے اور حضور کے روضے کے آس پاس. لیکن جو بڑا صحن ہے جس میں چھتریاں ہیں، وہاں پر جو پتھر لگے ہیں وہ اتنی تیز گرم ہوتے ہیں، اتنی تیز کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی ہانڈی میں چاول چڑھا دیں تو پک جائے گا. 50 ڈگری اس بار گرمی کی شدت تھی. میں نے جو محسوس کیا 49 ڈگری 50 ڈگری تک مدینے میں اس بار گرمی کی شدت پہنچی ہوئی تھی. آپ اندازہ کر سکتے ہیں 50 ڈگری کی شدت میں جب ان ماربل پر، پتھروں پر گرمی پڑتی ہوگی تو کیسی چلچلاتی ہوئی گرمی. میں عشاء کے وقت کی بات کر رہا ہوں. عشاء کے وقت چپل ہم دور نکال دیا کرتے، پیدل چل کر کے تھوڑی دور ہمیں جانا تھا. اتنی دیر میں ہی ہمارے تلووں کے اندر پورے عجیب سی گرمی ایسی لگی کہ بعد میں دیکھا، محسوس کیا. میرے عزیزوں، میں یہ شکایت کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، صرف یہ بتا رہا ہوں کہ پتھر کتنے گرم ہوتے ہیں. رات کے وقت جب اتنے گرم تھے. اب میں حقیقی بات بتانا چاہتا ہوں. ظہر کے وقت میں نے دیکھا، جانے کی ہمت نہیں تھی، دور کھڑے تھے جنت البقیع کے پاس. ایک بندے کو ہم دیکھ رہے تھے ننگے پیر پیدل انہی پتھروں پر چلتا ہوا باب السلام کی طرف گیا. کسی اور کے چلنے کی ہمت بھی نہیں ہے بغیر چپل کے. گیا باب السلام میں، اندر داخل ہوا، سلامی پیش کیا. وہاں سے جلدی نکال دیتے ہیں پولیس والے، سلام کرو نکل جاؤ. نکل آیا. باہر آنا ایسا ہے کہ پیر رکھو تو چیخ نکل جائے گی تمہاری. لیکن انہی میں وہ آرام سے چلتا ہوا یہاں تک آیا. دوبارہ پھر باب السلام گیا، چلتے ہوئے واپس گیا، پھر داخل ہوا، سلام کیا. تھوڑی دیر کے بعد دیکھے پھر باہر نکل آیا، پھر اسی گرم پتھروں پر پھر چلتے ہوئے باب السلام کی طرف گیا. کافی دیر تک دیکھتا رہا. نہ جانے وہ کب تک اس طرح ادھر سے جاتا تھا، سلام کر کے پھر آتا تھا، پھر انہی پتھروں پر. میں نے محسوس کیا کہ اگر 2 منٹ کوئی اس پتھر پر چلے تو اس کے نیچے، پیروں کے نیچے جل جائے گا، آبلے پڑ جائیں گے. لیکن گھنٹوں وہ بندہ چلتا رہا صرف حضور کو سلام پیش کرنے کے لیے. سچ مانو میرے عزیزوں، آنکھیں بھیگ گئیں، جسم پہ کپ کپی طاری ہو گئی. میں نے یاد کیا، یا رسول اللہ، یہ صرف اور صرف تمہاری محبت کی تاثیر ہے. آج ہمیں احساس ہو گیا کہ بلال حبشی گرم سل کو کیسے برداشت کرتے تھے. اگر میرے مصطفیٰ سامنے ہو تو پھر آگ بھی ٹھنڈی نظر آنے لگتی ہے، پتھروں کی گرمی بھی نرم اور ٹھنڈی محسوس ہونے لگتی ہے. ان عاشقوں کو ہم نے دیکھا، ان گرم پتھروں پر وہ چل کر بار بار سلام کے لیے جا رہے ہیں. یقیناً تلووں میں آبلے پڑے ہوں گے، زخم آئے ہوں گے، لیکن اگر اس سے پکڑ کر پوچھتے تو شاید وہ یہی بتاتا کہ میرے تلووں کی کیا حیثیت اس حسین گنبد کے سامنے، میرے پیروں کی کیا حیثیت اس عظیم بارگاہ کے سامنے. عزیزان گرامی وقار، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری دیتے ہوئے آج بھی ہزاروں عاشقوں کو دیکھا جن کی کیفیت عجیب ہوتی ہے. ہم یہ نہیں جانتے کہ وہاں کون کس حالت میں آتا ہے، کون کس حالت میں آتا ہے. ایک بڑے بزرگ لاہور کے رہنے والے، ان کے مرید حج پہ جا رہے تھے تو انہوں نے اپنے پیر و مرشد سے اجازت لی. مرشد گرامی نے کہا کہ بیٹا حج پر جانا، پھر مدینے جب جانا تو خیال رکھنا کہ ہر چیز کا ادب کرنا، چاہے وہاں کے جانور بھی کیوں نہ ہو، جانوروں کا بھی ادب ملحوظ رکھنا. وہ مرید، سچا مرید،
حج سے فراغت کے بعد مدینے حاضری کے لیے گیا. مدینہ طیبہ، یہ اس زمانے کی بات، آج سے 700-800 سال پہلے. مدینہ طیبہ کی حاضری کے بعد چھوٹی چھوٹی گلیاں تھی، رات کا وقت تھا، نکل رہا تھا، ایک کتا سویا ہوا تھا، اس کتے پر پیر پڑ گیا اس مرید کا. اچانک پیر پڑا، جان بوجھ کر کے نہیں. کتا چیختا چلاتا ہوا، اپنا بچاتا ہوا نکل گیا. لیکن اس مرید کو اندازہ ہوا کہ کتا زخمی ہوا. مجھ سے غلطی ہو گئی، میرے مرشد نے کہا تھا، لیکن انجانے میں ہوا. خیر، حج سے فراغت کے بعد، بارگاہ مصطفیٰ کی حاضری کے بعد جب وطن لوٹا، کئی تحفے تحائف لے کر اپنے مرشد کی بارگاہ میں جب آیا تو لوگوں نے کہا کہ حضرت ملنا نہیں چاہتے. تو اس نے اصرار کیا کہ حضرت سے مجھے ملنا ہی ہے. لوگوں نے کہا بیمار ہیں. پھر اس نے اصرار کیا، کہو حضرت سے کہ مدینے سے آ رہا ہوں. لوگوں نے جب اطلاع دی تو مرشد گرامی نے اجازت دی. جب وہ حاضری کے لیے اپنے مرشد کے پاس آیا تو زخمی حالت میں دیکھا، ہاتھ پر پٹی بندھی ہوئی. پوچھا حضور کیا ہوا آپ کو؟ مرشد گرامی کی آنکھوں میں آنسو آئے. کہا مدینے میں تو نے جس کتے پر پیر رکھا تھا میں ہی تو تھا. تجھے یہ اندازہ نہیں کہ وقت کے بڑے بڑے لوگ وہاں پر اپنے آپ کو ان حیثیتوں میں پیش کرتے ہیں. اسی لیے ہم تمنا یہی کرتے ہیں کہ یا رب ہم کو اتنا مقام دے دے کہ لوگ ہمیں مصطفیٰ کے دربار کا کتا کہیں، سگانے کوئے مصطفیٰ ہمیں کہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا بھی کیا کرتے تھے اور فخر سے بھی کہتے تھے، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے باہر بیٹھنے والے دربانوں کا کتا ہوں. عزیزان گرامی، اس مقام بلند و بالا کی جتنی بھی میں تعریف کروں یا جتنا بیان کروں وہ بیان سے باہر ہے. اور آپ کو اندازہ ہے ہماری زندگی کا اب ایک ہی مقصد، آپ سب کا بھی یہی مقصد ہے کہ جئیں گے تو میرے مصطفیٰ کی عزت کے لیے جئیں گے. اگر ان کی عزت سلامت ہے تو سب کچھ سلامت ہے، اگر ان کی محبت ہمارے ساتھ باقی ہے تو سب کچھ باقی ہے، اور اگر یہ نکل گئی تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اسی لیے بلے شاہ میاں رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جس دل میں حضور کی محبت نہیں ہوتی اس دل میں کتے رہتے ہیں. دنیا کے کتے ہیں، خنزیر ہوا کرتے ہیں. اس دل کو کبھی بھی اس محبت سے خالی مت کرنا. آج کے بعد تمنا یہی رکھو، حاجی جائے یا حاجی آئے تمہاری آنکھیں بھیگ جانا چاہیے. اس لیے میں نہیں کہہ رہا کہ میری عزت کریں، اس لیے کہ اس عظیم مقام کو دیکھ کر کے آ رہا ہے جس پر جبرائیل امین کی پہرہ داری ہوا کرتی ہے. اس عظیم دربار سے یہ لوٹ کر کے آ رہا ہے جہاں پر صبح 70,000 فرشتے سلامی کے لیے آتے ہیں تو شام کو 70,000 فرشتے سلامی کے لیے آتے ہیں. وہ مقام جس کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ وہ لحد جو مصطفیٰ کریم کے جسم سے لگی ہوئی مٹی ہے وہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے، عرش اعظم سے بھی افضل ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں جینا میرے عزیزو یہ حقیقت میں جینا ہے. میں نے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا ہے کہ وہ اپنے اشعار میں بھی یہ کہتے تھے، داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا. انہی میں انہوں نے تمنا یہ کی ہے کہ اگر حضور کے دربار میں موت آ جائے تو اے لوگوں سمجھ لو حقیقت میں وہ زندگی مل گئی، زندگی مل گئی. یہاں کا جینا تو ہم دیکھ رہے ہیں، یہاں جی کر کے بھی موت کی طرح ہے، مردار کی طرح لوگ جیتے ہیں. لیکن جنت البقیع کو کئی مرتبہ دیکھو تمہاری پیاس نہیں بجھتی. وہ قبرستان ہے اور اس قبرستان کو کچھ بھی سجایا نہیں گیا، صرف اور صرف ریتیلی مٹی کا قبرستان ہے، قبروں کے صحیح نشان بھی نہیں ہے. لیکن میں گھنٹوں کھڑا رہا ہوں قبرستان میں. جنت البقیع سچ کہوں اللہ کی قسم میں کہتا ہوں بڑے بڑے محلات سے زیادہ مجھے وہ خوبصورت نظر آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں لیٹا ہوا ہر کوئی قبر میں اگر کچھ دیکھ رہا ہوگا تو اس ہرے گنبد کو دیکھ رہا ہوگا. سامنے ہی گنبد خضرا ہے. جتنوں کو بھی وہاں لٹایا جاتا ہے میرے مصطفیٰ کے پڑوس میں لٹایا جاتا ہے. میرے عزیزوں بزرگوں نے فرمایا، ایک بندے نے سوال کیا تھا اپنے پیر و مرشد سے، حضور یہ تمنا کیوں کرتے ہیں
کہ بزرگوں کے دیار میں ہمیں موت آ جائے, وہاں پر ہمارا دفن ہو جائے. ایسی محفل لگی ہوئی تھی, انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ خاموش, میں بعد میں جواب دیتا ہوں. گرمی بہت تھی, آپ نے پنکھا منگوایا, فین منگوایا, گرمی بہت زیادہ تھی. محفل میں بہت سارے لوگ تھے, پنکھا لایا گیا, پنکھا لگایا گیا. جب پنکھا چلایا گیا ہوا بہت تیز آئی. ظاہر سی بات ہے حضرت کے لیے لایا گیا تھا پنکھا, لیکن سامنے جتنے تھے ان کو بھی ہوا لگ رہی تھی. اس مرید سے حضرت نے کہا یہ پنکھا کس کے لیے ہے؟ کہا یہ آپ کے لیے. کہا ہوا تو تجھے بھی لگ رہی ہے. کہا اسی لیے ہم تمنا کرتے ہیں بزرگوں کے دربار میں دفن ہونے کی کہ رحمتیں ان پر برس رہی ہوتی ہیں, چھینٹے ہم پر بھی پڑ جائیں. اور جب دوسرے بزرگوں کی بات یہ ہے تو میرے مصطفیٰ کے دربار میں کتنی رحمتیں برس رہی ہوں, کتنی بارشیں ہو رہی ہوں گی. حضور کا دربار بھی ہے, صدیق اکبر بھی وہی ہیں, فاروق اعظم بھی وہی ہیں, عثمان غنی بھی اسی جنت البقیع میں ہے, سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا بھی اسی قبرستان میں ہے, ماں عائشہ صدیقہ وہاں ہیں, حضور کی ساری ازواج مطہرات ہم سب کی مائیں وہاں پر ہیں, حضور کی پھوپھیاں وہاں پر ہیں, 10,000 کے قریب صحابہ وہاں پر موجود ہیں, 1,00,000 سے زیادہ تابعین اور اولیاء وہاں پر ہیں. اگر اس قبرستان میں کوئی دفن ہو گیا تو اس کے وارے نہیں آ رہے ہیں. میرے عزیزوں کیا پوچھنا اس کے لیے, اس کے بارے نہیں آ رہے ہیں. اللہ کریم جب ہماری زندگی ختم ہونے کے قریب آئے تو ہم کو مدینے سے قریب کر دے, میرے مصطفیٰ کے دربار میں سلام پیش کرتے رہے. ان شر قد اقترب, حضور نے فرمایا ایک ایسی برائی جو عربوں کے قریب آ رہی ہے, جس سے یہ بہت قریب ہو رہے ہیں. وہ قریب ہونے والی سب سے بڑی برائی جانتے ہو کیا ہے؟ یہ شرک اور کفر میں مبتلا ہوں گے, اور ہو رہے ہیں. آپ جا کر کے دیکھیں گے, تحقیق کریں گے تو پتہ چلے گا. ایسے ایسے بنا مسلمان بزدلوں کو پیدا کیا جا رہا ہے جو نئے نئے شوشے چھوڑنے جا رہے ہیں. اسلامی تمام ہماری وراثت کو انہوں نے پامال کیا ہے. اب بے حیائیاں عروج پر ہیں. جس ملک کو آج آپ دیکھ رہے ہیں جو اپنی سرحدیں بچانے کے لیے دوڑے دوڑے بھاگ رہے ہیں, ان کے حالات یہ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ڈیفنس کرنا سکھایا. ان عربوں کے پاس کوئی چیز نہیں ہے جو اپنا ڈیفنس کر سکیں. یہ محتاج ہیں اس دادا کے, اس کو بلا رہے ہیں آ جاؤ تم مسیح ہو ہمارے, تم مددگار ہو ہمارے. یہ لمبی چوڑی دعائیں کرنے والے حرم کے امام یہ جھوٹے مکار لوگ ہیں. یہی وہ شیخ حرم ہے جو چرا کے بیچ کھاتا ہے. گلی میں بوزر وہ دلق اویس و چادر زہرا, اس کو کہا گیا تھا یہ وہ شیخ حرم ہے جو چرا کے بیچے. یہ وراثت کو انہوں نے اپنے ایسا پامال کیا ہے کہ ان کی زبانوں میں اب کوئی اثر نہیں رہ گیا. میرے عزیزو, عربوں کے جو حالات ہیں اگر وہ ہوش کے ناخن آج نہیں لیے تو ان کی تباہی بھی طے ہے. اور یہ احادیث کریمہ میں اس کی پیشین گوئی کی گئی ہے. ہمیشہ کوئی طاقت اور کوئی حکومت قائم رہنے والی نہیں ہے. تم نے اپنے وقت کا اگر صحیح استعمال کیا تو تمہاری عزت اور تمہاری حرمت اللہ تعالیٰ ویسی ہی باقی رکھتا ہے. آج بھی خالد بن ولید کو کوئی فراموش نہیں کرتا. ان کو دی ہوئی طاقت کا انہوں نے صحیح استعمال کیا. دنیا آج حکومت کی مثال دینا چاہے تو ابو بکر و عمر کی مثال دیتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنا ملا ہوا پاور کا مس یوز نہیں کیا تھا, اپنے عیش کے لیے نہیں. آپ کو پتا ہے ایران کی طرف سے ایک قاصد آیا تھا, اس وقت فارس تھا, اور اس وقت کسرا بادشاہ کے حکومت کے انڈر میں آنے والا یہ پورا علاقہ. ایک قاصد آیا تھا اور جاسوس بن کر کے کہ امیر المومنین کی تلاشی لی جائے, مسلمانوں کا امیر المومنین عمر ابن خطاب, اس کی دھاک اتنی ہے کہ ہمارے بادشاہ ڈر رہے ہیں, ہماری فوج ڈری ہوئی ہے, یہ رہتا کہاں ہے, اس کی فوج کتنی ہے. مدینے میں آیا اور آ کر کے صحابہ سے اس نے پوچھا کہ تمہارا بادشاہ کہاں رہتا ہے, عمر ابن خطاب. تو لوگوں نے ہنس کر کے اس سے کہا ہمارا بادشاہ نہیں ہوتا, ہمارا امیر المومنین ہوتا ہے. بادشاہ کا کانسیپٹ ہی ہٹایا. صحابہ نے جواب دیا تھا. اچھا, آنے والے نے کہا اچھا وہ بادشاہ نہیں ہوتا تمہارا, امیر المومنین ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے, اس کا محل کہاں ہے؟ تو بتانے والے نے پھر ہنس کر کے کہا اس کا محل نہیں, جاؤ جنت البقیع کے قریب میں ایک پیلو کا درخت ہے, اس کے نیچے سو رہا ہوگا. پتہ بتانے والے نے بتایا اور وہ جاسوس آیا تو دیکھا تنہا عمر ابن خطاب درخت کے نیچے ننگی پیٹھ سو رہے ہیں. یہ وہ عمر ابن خطاب ہے جس کی دھاک سے قیصر و کسریٰ کانپ رہے ہیں, ڈرے ہوئے ہیں. اپنی طاقت کا استعمال اپنے عیش کے لیے نہیں کیا. وہ سونے کی کرسیاں بنا سکتے تھے, وہ بھی مہنگے مہنگے قالین لگا سکتے تھے. آپ کو پتا ہے کسریٰ کی حکومت جب ختم ہوئی تھی, ایران کے بادشاہ کی حکومت یہ دور فاروقی میں ختم ہوئی تھی.
عمر ابن خطاب کے دور میں ختم ہوئی تھی. اس وقت اتنا مال جو فاتح قوم کو ملا تھا یعنی مسلمانوں کو, وہاں سے بہت کچھ مدینہ لائے تھے اور قیمتی قالین بھی لائے تھے جس پر بادشاہ کی کرسی لگتی تھی. اور جانتے ہو اس زمانے میں بادشاہ کسی کو بہت زیادہ نوازنا چاہتا, بہت کسی سے خوش ہو گیا ہو, تو اس کو انعام میں کیا دیا جاتا, اس کو تھوڑی دیر کے لیے وہ قالین پر بٹھایا جاتا, اور وہ قالین پر بیٹھتا تو زندگی بھر فخر کرتا کہ میں کسرا کے بغل میں قالین پر بیٹھا ہوا آدمی. یہ اس وقت کا انعام تھا. اور جب بات کسرا کی حکومت ختم ہوئی تو وہ قالین بھی آیا, وہ کرسی بھی آئی, سب آیا. لیکن میرے عزیزو, حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ لا کر پیش کیا گیا کہ بہت مہنگی قالین جس پر کسرا کی کرسی لگتی تھی وہ بھی آ گیا ہے مال غنیمت میں, اس کو کیا کیا جائے, مسجد نبوی میں محراب ممبر کہیں پر اس کو سجا دیا جائے. سیدنا عمر ابن خطاب نے کہا مسجد نبوی کے دروازے کے باہر اس کو لگاؤ تاکہ ہر آنے والا اپنا پاؤں پوچھ کر کے مسجد میں آئے, دنیا کو یہ پتا چلے جس پر بیٹھ کر کے بادشاہ فخر کیا کرتے ہیں وہ محمد عربی کے غلاموں کی دھول ہوا کرتا ہے. دنیا کو یہ بتایا ہمیں دنیا کی چکا چوند اپنی طرف راغب نہیں کر سکتی, بڑی بڑی طاقتیں ہم کو اپنی طرف نہیں کھینچ سکتی. یہ تو تھا اصل اسلام, اصل اسلام. لیکن آج ان عربوں نے جو اصل اسلام کا چہرہ مسخ کر کے رکھا ہے, انہوں نے تو کموڈ ٹوائلٹ کے جو سونے کے بنائے, اور ان لوگوں نے بھر بھر کر کے پیسے امریکن صدر کو گفٹ کیے جا رہے ہیں, تم ہی ہمارے داتا ہو, تم ہی ہمارے ماتا ہو, سب کچھ ہو. اور پھر ظاہر سی بات ہے, ایک بات دیکھ لینا, جس نے ایسے ظالم کتے کی مدد کی ہے, وقت آتا ہے کہ ایک عربی میں مشہور مقولہ ہے کہ قتل الثور الابیض یوم قتل الثور الابیض, قتل الثور الاحمر یوم قتل الثور الابیض. ایک کہا جاتا ہے ایک لال بیل تھا اور ایک سفید بیل تھا, دونوں کی بڑی گہری دوستی تھی, اور دوستی ایسی تھی کہ ان کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی جنگل میں, دونوں کا اتحاد تھا. اور شیر ان کو کھانا چاہتا تھا لیکن کھا نہیں پاتا. وجہ یہ تھی کہ شیر جو ہے جب حملہ کرنے آئے, لال بیل اور سفید بیل دونوں مل کر کے سینگ مارتے اور بھاگ جاتا تھا, نہیں آ پاتا تھا. تو شیر نے کیا چال چلی, ایک دن جو ہے سفید بیل سے دوستی کر لیا, لال بیل سے دوستی کر لیا, اور اس نے کہا کہ دیکھ ہم لڑائی جھگڑے نہیں کریں گے, کچھ نہیں, پارٹنرشپ میں ہم پورے جنگل کے راجا بن کر رہیں گے, تم میرے ساتھ ساتھ رہنا, میں راجا اور تو وزیر میرا, جو میرا ہے وہ تیرا ہے. اور ظاہر سی بات ہے بیل ہی تھا, اور اس کو شیر کی بات اچھی لگی, کہا شیر کی دوستی بہت اچھی بات ہے. تو لال بیل جو ہے نا وہ لال ہو گیا جلدی, اور اس نے دوستی کو صحیح سمجھ لیا. شیر نے کہا کہ تو میرے ساتھ ساتھ رہنا, لیکن اس کی مخالفت کر رہا تھا سفید بیل, کہہ رہا تھا ہماری دوستی ہے, شیر ہماری برادری کا ہے ہی نہیں, وہ ہے ہی نہیں, وہ درندہ ہے, تیری دوستی اس کے ساتھ زیادہ دن نہیں ہو سکتی, مت جا. تو لال بیل یہ کہتا تھا کہ تو میری ترقی سے چڑھتا ہے, میں بادشاہ کا وزیر بن رہا ہوں اور تو مجھے بننے نہیں دینا چاہتا. شیر مجھے ساتھ ساتھ لے کر کے چلے گا تو ساری بکریاں بھی ڈرتی ہیں, سب ڈریں گے, میں اس کا دوست ہوں. سفید بیل نے کہا یہ دوستی اچھی نہیں ہے, چھوڑ دے, یہ تکرار اتنی بڑی. شیر بھی لال بیل کو سمجھانے لگا, دیکھ تیرا دوست جو ہے وہ تیری ترقی سے حسد کرتا ہے, جلتا ہے, میں تجھے اپنا خاص بنا رہا ہوں اور وہ تجھے بننے نہیں دینا چاہتا, تیرا دوست صحیح معنی میں دوست نہیں ہے. اس پاگل لال بیل نے اپنے سفید بیل کی دوستی ہی ختم کر دی, دوستی ٹوٹ گئی, اور اس غم میں بیچارہ سفید بیل اکیلا پڑ گیا, اور لال بیل تو بادشاہ کے ساتھ گھوم رہا ہے جنگلوں میں, اور تھوڑے دن کا پاور تھا, تھوڑے دن شیر کے ساتھ جگہ جگہ گھوم رہا تھا. اب وہ سفید بیل اکیلا تھا, تو شیر کو ایک دن بھوک لگی اور وہ آیا اور سفید بیل کو اس نے غرایا. لال بیل ساتھ میں ہی تھا, کچھ نہیں کہا. شیر نے کہا دیکھ اس کو میں آج کھا کے ختم ہی کرتا ہوں جو تجھ سے جلتا تھا, تجھ سے حسد کرتا تھا. لال بیل نے کہا ختم ہی کر دو اس کو, پرانا دوست تھا, اپنی برادری کا تھا, لیکن مدد نہیں کیا. تو شیر نے حملہ کیا اور سفید بیل کو چیر کر رکھ دیا, اور وہ بیچارہ جتنا ڈیفنس کر سکتا تھا کیا, اکیلے میں نہیں ہو پایا, مر گیا. مر جانے کے بعد شیر شکم سیر ہو کر کے چلا. دوسرے ہی دن لال بیل کو آنکھ دکھانے لگا, بھوک لگی ہے مجھے. تو کہا میں تو تیرا وزیر ہوں. کہا وہ ہو گیا ختم, وہ پرانی باتیں ہیں, اب نیا دور آ چکا ہے. کہا اب کیا کرو گے؟ کہا مجھے کھانا ہے تمہیں.
بچانے کے لیے نہ کوئی سفید بیل نہ کوئی، اس نے اپنے بھائی کو دھوکہ دیا تھا۔ میرے عزیزو، یہ عربی میں موجود پوری حکایت میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ صوفیہ اکرام نے جو لکھا، لال بیل بہت منتیں سماجتیں کرنے لگا، لیکن وہ تو ٹھہرا درندہ، اس کے اندر رحم کہاں سے؟ اس کی غذا وہ ہے۔ ارے گھوڑا چارے سے دوستی کرے تو کھائے کیا؟ شیر شکار سے دوستی کبھی نہیں کرتا۔ اس نے لال بیل کو اس دن حملہ کیا، اور جیسے ہی اس کے اوپر چڑھائی کیا تو لال بیل نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا جو آج میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا۔ اس نے کہا، لال بیل تو اسی دن مر گیا تھا جس دن سفید بیل کی دوستی چھوٹی تھی، اسی دن ختم ہو گیا تھا۔ یہ تو چند دن ایسی عیش کر لیا شیر کے ساتھ، ورنہ تو میں مر ہی گیا اسی دن جس دن میں ساتھ چھوڑ دیا تھا میرے بھائی کا۔ آج اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھ کر کے سوچنا، یہ سارے عرب لال بیل ہیں۔ انہوں نے جس سے دوستی کی ہے وہ یہی سوچ کر کے دوستی کی ہے کہ ہماری تکلیف میں تو مدد کرے گا۔ کیا خاک مدد کرے گا؟ وہ اپنی بچا نہیں پا رہا ہے، کیا خاک مدد کرے گا؟ جب اپنے آپ پر جب بن پڑتی ہے تو پھر آس پاس نہیں دیکھتا دادا، وہ چند دنوں کے بعد کہے گا تم اپنا دیکھو، ہم تو جا رہے ہیں، بہت دور سے آئے تھے، ہم بہت دور سے آئے تھے، تم اپنا دیکھو۔ اور اس کے بعد کوئی بچا نہیں ہے ان کو، نہ دادا نہ بابا۔ پھر پڑوس میں جو ہے وہ گرا رہا ہے، تمہارا یہ بھی ماریں گے، تمہارا یہ بھی ماریں گے، تمہارا یہ بھی ماریں گے۔ میرے عزیزو، یہ سارا سینیریو جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پورا اسلام ایک جسم کی طرح ہے، ایک عضو کو تکلیف ہو تو پورے جسم میں بخار آنا چاہیے۔ ان ظالم عربوں نے فلسطینیوں کے قتل پر خاموش تماشائی بنے دیکھتے رہے۔ کبھی کوئی ایک جملہ سننے کو ملا آپ کو؟ کبھی کوئی جملہ سننے کو ملا؟ یہ وہ عیاش لوگ ہیں، آپ کو میں بتاؤں، لندن میں بندروں کا گھر بند ہونے جا رہا تھا کیونکہ وہاں کی میونسپلٹی وہ خرچہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی زو کا، اور ایک عرب شہزادہ گیا اور پورے پیسے دے کر کہا میں اس کو چلاؤں گا، بند مت کرو، عجائب گھر ہے، بندروں کا گھر ہے۔ ہر ایک کو اپنی برادری سے محبت ہوتی ہے، اور یہ 90 لاکھ کا 1 کروڑ پاؤنڈ کا ایک ایک گھوڑا خرید کر کے لاتے ہیں، گھوڑے خرید کر کے لاتے ہیں۔ تماشا ہے، پورے عرب کو انہوں نے نمائش کا اڈا بنایا ہوا ہے۔ یہ آسمان چھوتی ہوئی عمارتیں بنا رہے ہیں لوگوں کو اپنی طرف بلانے کے لیے۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ سارا یورپ اور یہ سارے ویسٹرن ان کی ترقی کو دیکھ کر کے ان کو مدد کرتے رہیں گے؟ یہ سارے خطے میں جو انہوں نے آگ لگائی ہے، یہ دیدہ و دانستہ ہے، یہ پوری طرح سے پری پلانڈ ہے کہ جنگ جب چھڑے گی تو تمہارے اکنومی پر بھی آئے گی۔ اور تم جو آج عرب لوگ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے عیاش نظر آتے ہو، ساری دنیا کی بڑی عمارتیں تمہارے پاس، ارے دنیا کو کھیلنے کی جگہ بھی یہی دیتے ہیں۔ پورے ورلڈ کپ کروانا ہے تو ان کے اندر کریز ہے، ان کے ہاں دیوانہ پن ہے، ایک دوسرے کو یہ لوگ سبقت لے جا رہے ہیں۔ یہ وہ عرب تھا جہاں کبھی قرآن کے علم پر کمپٹیشن ہوا کرتا تھا، حدیث پر کس کی گہری نظر ہے اس پر مقابلہ آرائی ہوتی تھی، اور آج ہے کہ فٹ بال پر اور دوسرے کھیلوں پر یہاں مقابلہ آرائی ہو رہی ہے۔ ان عربوں کے ہاتھوں سے سب کچھ چھین لیا گیا، ان کو آئی فون پکڑا دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ عیش کی زندگی دے کر انہیں خاموش کر دیا گیا۔ اس کی وجہ سے یہ زیادہ دن تک عیش و عشرت کی زندگیاں چلتی نہیں۔